سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو قرآن کی چھوٹی سی سورت بیان کی، یہ 30ویں سپارے کی سورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قسم کہی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ لیکن کون سے لوگ خسارے میں نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ کیا کیے؟ تو وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو حق کی، تلقین کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ ہے تو بہت چھوٹی صورت، لیکن اس میں اللہ نے پوری زندگی بن کر دی۔ کیا کر دی؟ انسانوں کی پوری زندگی بن کر دی کہ انسان کیسے خسارے میں ہے۔ اب زمانے کی قسم کھائی، کیونکہ وقت، زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اور زمانہ اور وقت گزرتا رہتا ہے۔ کس کا ہے؟ قسم ہے زمانے کی۔ اب اس زمانے کو ان الانسان لفی خسر، اس میں جو لوگ ہیں وہ خسارے میں ہے، یعنی جو لوگ اس وقت میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ خسارے میں ہے۔ خسارے میں کیسے ہے؟ جب انسان دنیا میں آیا، حالانکہ ہم سے ایک وعدہ لیا گیا تھا اللہ نے، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم نے سارے روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، کہ بے شک آپ ہمارے رب ہو، آپ ہمارے رب ہو۔ لیکن جب ہم دنیا میں آئے اور دنیا کی رنگ رنگینیاں دیکھی، دنیا کی خوبصورتیاں دیکھی، اور دنیا کے ہر پیچ دیکھے، ہر چیز دیکھی، تو اب آہستہ آہستہ اللہ بھولنے لگا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ بھولنے لگا۔ لیکن اللہ نے ہم پر یہ فضل کیا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے۔ کیا ہے؟ فضل ہے اس کا۔ اور جن لوگوں کو کفار کے گھر میں پیدا کیا، وہ کافر ہو کے، وہ تو بالکل ہی خسارے میں، وہ تو خسران الخسران ہے، یعنی خساروں میں ہی پڑے ہوئے۔ لیکن جو مسلمان ہے وہ بھی آج مسلمانوں کے طرز پر نہیں، جو کفار ہے، جو خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے طرز پر چلنے لگے۔ کن کے طرز پر؟ اپنی نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ جو مسلمانوں کے اندر ایمانداری تھی وہ ختم ہو گئی، جو ایمان تھا وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلا گیا، اس لیے کہ ہم نے اپنے آئیڈیل کس کو بنایا؟ جو کفار ہے ان کو بنانا شروع کر دیا۔ حالانکہ قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ، یعنی تمہارے لیے جو اسوہ حسنہ بنایا وہ نبی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، اور ان کی سنت کے طریقے بنائے۔ انہوں نے دنیا میں ہمیں نے ان کو اس لیے بھیجا ہے اور بشر بنا کے نور کے ساتھ،
بشر بنا کے اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے آپ بھی اسی کی زندگی پر چلو، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ چلو۔ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، انہوں نے کیسی زندگی گزاری؟ اگر ہم ہر اعمال کو، اپنے ہر اعمال کو سنت کے طریقے پہ چلائیں گے، ہر اعمال کو سنت کے طریقے پہ چلائیں گے۔ دیکھو دنیا میں تو ویسی بھی کھانا تو ہمیں ویسی بھی ہے نا، پیٹ تو بھرنا ہے، پیٹ تو بھرنا ہے، لیکن اگر ہم سنت کے طریقے پہ کھائیں، سنت کے طریقے سے بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پورا طریقہ سنت کا اختیار کرے تو پیٹ بھی بھر جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا، پیٹ بھی بھر جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا۔ ہماری ضرورت ہے، بولتے ہیں ایک بندہ اپنے گھر کو بنا رہا ہے، روشن دان تو ویسی بھی چھوڑے گا نا ہوا کے لیے کہ ہوا ہے، روشن دان ہے، لیکن اگر وہ اس نیت سے چھوڑے کہ اس کے اندر جو ہے نا میں اذان کی آواز سنوں گا، کیا سنوں گا؟ اذان کی آواز سنوں گا، تو دونوں چیزیں ہوگی، ہوا بھی آئے گی اور اذان کی آواز بھی آئے گی۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت چینج ہوتی ہے ثوابوں میں انسان چلا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ کامیاب ہے جو سنت پہ چلتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ نیک اعمال کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لائے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرے۔ نیک اعمال تو بہت ہے، ذکر ہے جو الحمدللہ ہمارے سلسلے میں بھی اور عام لوگ بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر کے ساتھ ساتھ نوافل ہے، ایک تو فرائض ہے، کیا ہے ہم پر؟ جو ہمارے اپنے فرائض ہے، اس میں کوتاہی نہ کریں، ہم اس میں ہم کوتاہی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے، بہت سخت بیمار ہونے کے باوجود جب نماز کا ٹائم ہوا تو دو بندوں نے ان کو پکڑ کے، دو صحابہ نے پکڑ کے اپنے پیر زمین کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے جماعت کے ساتھ پہنچے، اپنے پیر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں جماعت کے ساتھ پہنچے، اور ہم وہاں نماز ہو رہی ہوگی، ہم کہتے ہیں ابھی تو ٹائم ہے، کیا ہے؟ ابھی تو ٹائم ہے، تارک الجماعت مت بنو، تارک الجماعت مت بنو، بلکہ اذان کے ساتھ ہی جو ہے نا اس میں داخل ہو جاؤ مسجد میں۔ ایک دن کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، ان کے انتقال کے بعد، فرمایا حضرت آپ کا جنت میں ہمسایہ کون ہے؟ آپ کا جنت میں ہمسایہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا جنت میں ہمسایہ وہی ہے جو دنیا میں میرا ہمسایہ تھا، وہ لوہار۔ کون؟ ایک لوہار تھا، ان کے گھر کے پاس رہتا تھا، کہا وہ میرا ہمسایہ ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ لوہار تو صرف 5 وقت نماز پڑھتا تھا، بس کیا ہے، اور باقی اپنی مزدوری کرتا تھا۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پوری رات تہجد پڑھتا تھا، تہجد کے ساتھ قرآن کی تلاوت، علم کی مشاغل، اور علماء طلباء کو علم سکھانا اور مسائل کا استنباط کرنا، مسائل کو نکالنا، ایک مسئلے کو سکھانا اور ایک مسئلے کا سیکھنا 1000 نوافل سے افضل ہے، 1000 نوافل سے افضل ہے۔ تو انہوں نے اتنے مسائل نکالے، اور ساتھ ساتھ میں مسائل کے ساتھ عبادات بھی، قرآن کی تلاوت بھی، سب چیزیں۔ اور یہ شخص تو صرف 5 وقت نماز پڑھتا تھا، کیا ہے؟ صرف 5 وقت نماز، پھر بھی کس کا ہمسایہ بنا؟ عبداللہ بن مبارک۔ تو وہ بندہ جب صبح اٹھا تو اس کو تشویش ہوئی کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ گئے، ان کے دروازے کو کٹکھٹایا، ان کے گھر والی سے آئی، کہا آپ کے شوہر کیا کام کرتے تھے؟ آخر ان کے کیا اعمال تھے، ان کے کیا اعمال تھے کہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا، اتنا بڑا مقام دیا کہ جو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا ہمسایہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا ان کا کوئی عمل تو نہیں تھا، لیکن ایک کام کرتے تھے، 2 اعمال کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ 2 اعمال کرتے۔ ایک یہ کہ جب وہ لوہار تھا، لوہا کاٹتا تھا تو نماز کے وقت جیسے ہی اذان ہو جاتی تھی، یعنی اللہ اکبر کی جب صدا اس کے کان میں گونجتی تھی، اور جب وہ
اپنا ہتھوڑا اٹھا کے سر سے اوپر لے کے جاتے اور اس وقت اذان کی آواز آتی تو وہیں سے وہ پھینک دیتے. کیا کر دیتے تھے؟ وہیں سے واپس لاتے نہیں تھے. حالانکہ کیا لگتا ہے بس مار دوں تو اس کے بعد جاؤ نماز کے لیے. اگر ہم ہوتے ہم بولتے سبق اس کو کاٹے تو پھر جائیں گے. کیا کریں گے؟ پہلے اس لوہے کو کاٹ دے. ابھی تو 15 منٹ ہے نماز میں. کیا ہے؟ ٹائم دیکھتے ہیں. ابھی تو اذان ہوئی, ابھی 15 منٹ ہے. 15 منٹ ہے. جب 5 منٹ رہ جاتے بولتے 1 منٹ میں وضو کر لوں گا, 4 منٹ ہے ابھی. 1 منٹ میں اس میں کیا ہو جاتی ہے نماز 1-2 رکعتیں نکل جاتی ہے. کسی سے ہم سے تو 1-2 ہی نکل جاتی ہے, اور کسی سے آخری میں جا کے ابھی تو ہے یار آخری رکعت تو پکڑی جائے گی. ہاں ورنہ نہیں تو اتحیات تو آ ہی جائے گی. اتحیات تو آ ہی جائے گی. لیکن جب وہ اذان کی آواز سنتے تھے تو جس طرف وہ ہتھوڑا ہوتا تھا اسی طرف پھینک دیتا. اگر اس طرف ہوتا تھا یہاں سے پھینکتا, اگر پیچھے ہوتا تو پیچھے سے پھینک کے سیدھا مسجد کی طرف جاتا. کہ بقایا نماز کے بعد کا ایک عمل ان کے یہ تھا, یعنی نماز کی وقت کی پابندی. یہ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ بس اب سارے کام چھوڑ دو, اب دنیا کے سارے کام چھوڑ دو, خسران کو چھوڑ دو, والعصر ان الانسان لفی خسر کو چھوڑ دو. کیا کر دو؟ خسر کو چھوڑ دو, تاکہ تم خسارے والے کاموں سے نکلو. اب اللہ کی طرف جاؤ. الا الذین آمنوا. سارا دن تو کام کر رہے ہو, سارا دن تو کام کر رہے ہو. تو جب وہ ایک اعمال اس کا یہ تھا. دوسرا عمل کہتا ہے جب وہ رات کو تھکا آتا تھا, جسم درد کرتا تھا کیونکہ سارا دن کام کرتا. اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سامنے بالکنی میں نماز پڑھتے تھے, اور جب اس پہ نظر پڑتی کہتا تھا یا اللہ میں صبح سے شام تک تھک جاتا ہوں. کیا ہے؟ صبح سے شام تک کام کرتا ہوں, لوہا کاٹتا ہوں, ہتھوڑا اٹھاتا ہوں, مارتا ہوں, اتنا تھک جاتا ہوں جسم اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے. یہ عبداللہ بن مبارک کو آپ نے توفیق دی ہے, یہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پوری رات آپ کے سامنے کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے. میں تو اتنا تھک جاتا ہوں یا اللہ میں اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا ہوں, آپ مجھے معاف کر دو. کیا کر دو؟ آپ مجھے معاف کر دو. یہ آپ کی توفیق ہے, اس کو دیے, مجھے بھی یا اللہ یہ توفیق دے. اس ایک جملے پر کیا ہے؟ 2 کاموں پر, اس ایک جملے پر انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے. اس کی اس ایک جملے اور اس ایک نیت پر جو وہ عمل کرتا تھا اللہ سارا ثواب اس کو بھی دیتا تھا. جو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عمل کرتا تھا ثواب کس کو ملتا تھا؟ لوہار کو بھی وہی ثواب مل رہا ہے. آج وہی لوہار کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ جب موت آئی, مرنے کے بعد کس کے پاس ہمسایہ ہوا؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. تو دین اتنا مشکل نہیں ہے, دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو مشکل بنا دیا, جتنا ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. پہ نیتوں پر بھی اللہ دیتا ہے. کس پر دیتا ہے؟ لیکن نیت خالص ہو, نیت خالص ہو. اور اگر آپ کی نیت میں کوٹ ہے, اور اگر ہماری نیت میں یہ چیزیں ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہے, کیا ہے؟ لوگ مجھے تہجد گزار کہے, بولتے ہم تو تہجد گزار ہے, تہجد گزار دیتے ہیں. کیا ہے؟ ہم تو تہجد گزار ہے, تہجد گزار دیتے ہیں. گزر جاتے ہیں نا, ہاں تہجد تو ہماری گزر جاتی ہے سوتے سوتے, اور جب اٹھتے ہیں تو فجر کی نماز بھی گزرنے لگتی ہے, یا تو گزر جاتی ہے یا تو گزرنے لگتی ہے. ہاں تو تہجد گزار ہے. تو اس لیے اعمال نہ کرو کہ لوگ مجھے نیک کہیں اور لوگ مجھے اللہ والا سمجھے, لوگ میرے ہاتھ چومیں, لوگ میرے ماتھے چومیں. نہیں, لوگوں کے لیے کچھ نہ کرو, سب کچھ کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو. کیونکہ قیامت کے دن ہمیں لوگوں کو نہیں بتانا ہے کہ میں نے یہ اعمال کیے, یہ اعمال کیے, یہ اعمال کیے, ہاں میں جنت میں جاؤں گا کیونکہ میں نے یہ اعمال کیے. نہیں, کیونکہ اللہ کو بتانا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ صحابہ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے
وہ لوگ ہیں کہ جو آپس میں بہت نرم ہے. کیا ہے؟ بہت نرم ہے، لیکن کفار کے لیے سخت ہے. کفار کے لیے سخت ہے. لیکن آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ ذالک فضل من اللہ ورضوانہ، یہ میرا فضل ہے ان کے اوپر، اللہ کا فضل ہے. ہم سب اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. کس سے جائیں گے؟ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دعا مانگ رہے تھے، رو رہے تھے. عائشہ نے فرمایا یا سنم آپ بھی دعا مانگتے ہو، اتنے روتے ہو؟ کہا کیوں؟ میں بھی اللہ کے فضل، کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤ؟ کہا میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. کیا ہے؟ حالانکہ وہ تو بخشے بخشائے تھے، معصوم تھے، ساری دنیا اللہ نے ان کے وجہ سے بنائی، لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی کیا ہے؟ اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، اس کے فضل سے. تو نیک اعمال ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ لوگ ہمیں نیک کہے اور ہم بڑے متقی پرہیزگار بن جائے. نیک اعمال ہم اس لیے کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ وہ جب رب راضی تو جگ راضی، جب رب راضی تو جگ راضی. جب اللہ راضی ہوگا تو ساری دنیا راضی ہو جائے گی. جب اللہ راضی ہوگا تو ساری دنیا راضی ہو جائے گی. وہ خود لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کو کہ میرے پاس آؤ، میرے سے ذکر لو، میرے سے اعمال لو اور میرے سے فلاں کرو اور میں دعوت دوں. آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، اللہ لوگوں کے دلوں میں خود ڈالے گا. جاؤ اس بندے کے پاس. کیا ہے؟ جاؤ اس کے پاس. آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کہ میں جاؤں اس کے اوپر دم ڈالوں یہ ٹھیک ہو جائے گا. کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں خدا خود ڈالے گا. جاؤ اس بندے کے پاس، یہ میرا بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ، دم ڈالے گا، ٹھیک ہو جائے گا. کیا کرے گا؟ اس بندے کے پاس جاؤ، خود ہی ٹھیک ہوتا چلے جاؤ. لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے پھر، کیونکہ دلوں کے پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہر کسی کا دل اس کے ہاتھ میں ہے، ہر کسی کی جانیں دل اس کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں، ہم کسی ایک شخص پہ کتنی بھی محبت کریں، ہم اس کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتے، نہ ڈال سکتے اور نہ آج تک کسی نے ڈالا ہے. بس وہ رب جس کے دل میں محبت ڈالتا ہے، لوگ اس کی طرف خود بخود متوجہ ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ رب اس کی طرف، لوگ اس کی طرف خود متوجہ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ اللہ اس لوگوں کے دلوں میں فرشتوں کو کہتا ہے، جاؤ فرشتوں کو کہتا ہے اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں. اور دنیا والوں کو بولو کہ جاؤ اس بندے کے ساتھ محبت کرو. کیا کرو؟ تو دنیا والے پھر اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کے پاس خود لوگ آئیں گے. لیکن یہ لوگ بھی جب آئے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میرے غلام بن گئے. نہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے. کیا ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. ان کی ذمہ داریاں ہیں تم پر. ان کے ساتھ نیک اعمال، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرو، با اخلاق، اخلاقی طریقے سے ملو، اور ان کو دین کی طرف کوشش کرو کہ یہ دین کی طرف آئے. کیا ہے؟ اگر علاج کے لیے آ رہا ہے آپ کے پاس تو اس سے یہ نیت نہ رکھو کہ میں اس سے پیسے لوں، اور میں اس سے، پیسے تو آپ کو مل جائیں گے، پیسے تو ہم لوگوں کو مل جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. اس طرح نہیں بولتا ہے جس کے قسمت میں 1,00,000 روپے لکھے ہو وہ قسمت میں مل جاتے، لیکن بس فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ چوری کر کے اپنے قسمت کو چوری سے لے لیتا ہے. کس سے لے لیتا ہے؟ اگر وہ چوری نہ کرے تو وہ 1,00,000 روپے اس کو ملیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ اس کو دلا دیتا ہے. لیکن انسان کے اندر کیا ہے؟ جلد بازی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ 1,00,000 روپے فوراً مجھے ملے، تو وہ چوری کر جاتا ہے. کیا کر جاتا ہے؟ چوری کر. جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا وہ خود اللہ آپ کے پاس بھیجے گا. کیا کرے گا؟ وہ خود بھیجے گا. اور نصیب سے زیادہ آج تک نہ کسی نے کہا ہے اور نہ کوئی کہا سکا. جو اللہ نے لکھا ہے وہ خود بخود آئے گا. تو ہم کیوں نہ کوئی ہمارے پاس آئے علاج کے لیے یا کسی بھی طریقے کے، تو ہماری نیت یہ نہ ہو، ہماری نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے. کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں لگ جائے، 5 وقت نماز پڑھے. اور ایک بندہ اگر ہماری وجہ سے اللہ کے ذکر میں لگ گیا اور اللہ والا بن گیا تو ہمارا تو کھاتا کھل گیا نا. ہاں، مرنے کے بعد تو سارے کھاتے بند ہو جائیں گے، لیکن وہ نیک اعمال جو آپ نے لوگوں کو سکھائے ہوں گے وہ والا اعمال کھلا رہے گا، وہ بند کبھی بھی بند نہیں ہوگا. وہ قیامت تک جاری رہے گا. کب تک جاری رہے گا؟
جب تک وہ بندہ کرے گا، اس کے بعد اگر اس نے 10 بندے اور بنائے، ان سب کے اعمال سے کوئی عمل نہیں کٹے گا، ان کو اتنا ہی ملے گا، ان سب کا اس بندے کو ملے گا، اور اس کا سارا جس نے اس کو تیار کیا ہے اس کو ملے گا۔ پھر وہ 10 بندے 50 بندوں کو بنائیں گے، 50 سے 100 بنائیں گے، جتنا وہ بنائے گا سارا اعمال کس کے پاس آئے گا؟ آپ کے پاس، کیونکہ یہ محنت کس کی ہے؟ آپ لوگوں کی، اور ہماری محنت ہے۔ اسی طرح یہ سارے اعمال جب اس بندے کے پاس آ جائیں گے، پھر اس کو بنانے والا جو اس کا شیخ ہوگا اس کے پاس جائے گا۔ اس کو بنانے والا شیخ ہوگا تو یہ پھر اعمال سارے اس کے پاس جائیں گے، اس کا کھاتا کھلا ہوگا۔ کیا کھلا ہوگا؟ تو یہ آخرت کا کھاتا ہے۔ ایک تو خود نیک اعمال کرنا ہے، اور ایک دوسروں کو بھی نیک اعمال میں لگانا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کہتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور کیا تم لوگوں کو نیک اعمال کا حکم کرتے ہو؟ ہاں، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ اپنے آپ کو بھول جاتے۔ ہم تو دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ نیک اعمال کا حکم کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ہم میں بھی یہ نیک عمل کرنا چاہیے۔ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے، سب سے پہلے جب خود کرتا ہے، وہ کہتے ہیں من انم کہ من دانا، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ جب وہ اپنے آپ کو اندر بناتا ہے اور ہر عمل پر خود کام جو ہے نا وہ کرتا ہے، کام کرتا ہے اور اس کو عمل میں لاتا ہے، اپنی زندگی میں لاتا ہے، تو وہ کسی کو بھی بولتا ہے اس کی زندگی میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کس کو بھی بولتا ہے اس کی زندگی میں، جب تک وہ خود عمل نہیں کرے گا اور اپنی زندگی میں وہ چیز نہیں ڈالے گا تو کسی کو بھی بولے تو وہ عمل دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ بس اتنا ہے کہ آپ کا ایک حق تو ادا ہو جائے گا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ بس ایک چیز آپ نے پہنچا دی، لیکن اپنے آپ کو کیا ہو گئے؟ بھول گئے۔ وہ شیطان کی طرح جب وہ وہاں پہنچے لوح محفوظ پر، تو لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا ایک بندہ ہوگا، کیا ہے؟ جو ہزاروں سال عبادت کرے گا، لیکن آخر میں وہ ایسا کام کرے گا کہ اللہ کی نافرمانی میں آ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بندے کا نام تو نہیں لکھا ہوا تھا نا وہاں، صرف یہ بات لکھی گئی تھی۔ کیا تھی؟ یہ بات لکھی گئی تھی۔ تو وہ آیا اور فرشتوں کو بتایا، کیونکہ فرشتوں کا سردار تھا، اور فرشتوں کو کہا کہ اس طرح ایک بندہ ہوگا اللہ کا، وہ ہزاروں سال عبادت کرے گا، فلاں کرے گا، اور اس کے بعد راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ فرشتوں نے کہا ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کرے اور ہم نہ ہوں۔ اس نے دعا کی، فرشتوں کے لیے تو دعا کی، لیکن اپنے آپ کو بھول گیا۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو کیا کر دیتے؟ بھول جاتے، اور اپنے آپ کو بھول گیا۔ کس وجہ سے بھولا؟ کہ بہت زیادہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بھول گیا۔ نیک اعمال کی توفیق رب دیتا ہے۔ کیا ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، بولتے ہیں جو نیکیاں ہیں وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو گناہ ہے وہ آپ کی نفس کی شرارت ہے۔ کیا ہے؟ وہ آپ کی نفس کی شرارت۔ جب آپ نیکیوں کی نسبت رب کی طرف کرو گے تو آپ کے دل میں تکبر نہیں آئے گا، تکبر دور رہے گا، کیونکہ یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے۔ وہ ایک بندہ ایک ڈرائیور اپنے مالک کو لے کے جا رہا تھا گاڑی میں، اذان کا ٹائم ہوا، اس نے مالک کو کہا کہ نماز کا ٹائم ہے، میں نماز پڑھ لوں؟ مالک نے کہا پڑھ لو، کیا مسئلہ۔ سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی، مالک گاڑی میں ہی بیٹھا رہا، موبائل میں لگا رہا ہے۔ کس میں لگا؟ مالک گاڑی میں بیٹھ کے موبائل میں اپنے مصروفیات میں لگا رہا، ڈرائیور گیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی ذکر تلاوت کی ہوگی یا دعا لمبی چوڑی کر لی ہوگی۔ دعا کے بعد تھوڑا سا لیٹ ہوا تو لوگ نکلنے لگے، تو مالک کو جو ہے نا بے چینی ہوئی کہ یہ ابھی تک نہیں نکلا، تو اس نے آواز لگائی، او فلاں تو کہاں ہے، کدھر ہے، کیوں نہیں نکل رہا ہے، تجھے کس نے روکا ہے اندر سے؟ بولتا ہے باہر آنے سے۔ بولتا ہے جس نے تجھے اندر آنے سے روکا ہے اس نے مجھے باہر آنے سے روکا۔ کیا ہے؟ وہی مجھے روک رہا ہے جس نے تجھے اندر آنے سے روکا ہے۔
وہ تجھے نہیں چاہتا ہے کہ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، میں اس انسان کی حالت کبھی چینج نہیں کرتا جب تک وہ اپنے آپ کو خود چینج نہ کرے۔ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو جب خود چینج کرے گا تو میں اس کی حالت کو چینج کرنا شروع کروں، جب تک وہ اپنے آپ کو خود چینج نہیں کرے گا تو میں بھی اس کو چینج نہیں کروں۔ انسان اپنے آپ کو پہلے خود چینج کرے، جب وہ پہلا قدم مسجد کی طرف اٹھائے گا تو دوسرے کی توفیق اللہ خود دے دے گا۔ بھائی میری طرف آ کر تو دیکھ، راہ نہ کھولو تو پھر کہنا، راہ نہ کھولو تو پھر کہنا، بھائی مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، عطا نہ کروں تو پھر کہنا۔ جب پہلے تو مانگے گا تو پھر وہ عطا کرے گا، بن مانگے تو اتنا دے دیا نا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ 6 فٹ کا بدن بالکل صحیح سلامت، کوئی بیماری نہیں، کوئی چیز نہیں، 6 فٹ کا بدن بالکل صحیح سلامت ہے، یہ دے دیا، اور اتنی زندگی گزاری خوشی میں، کھاؤ پیو مزے کرو۔ ہاں کبھی تکلیف آئی تو فوراً چلی گئی، کبھی تکلیف آئی تو فوراً چلی گئی، راحتوں میں، وقت میں، خوشحالی میں گزاری، تو اور کیا نعمتیں دے وہ۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی اگر ہم اس کے فضل کے متلاشی نہ ہو تو پھر تو خسارے میں ہے نا، والعصر ان الانسان، پھر تو واقعتاً خسارے میں ہے کہ اس نے ہمیں سب کچھ دینے کے باوجود ہم اس کی طرف نہیں لوٹتے۔ کہتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے رب کریم سے، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے، اس رب سے اتنا دور بیٹھا، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ ہمیں دنیا نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ کس نے؟ دنیا نے دھوکے میں ڈالا ہے، ہم دنیا میں لگ گئے، دنیا کے کام ہم پہلے کرتے ہیں، دین کے کام بعد میں کرتے ہیں۔ صحابہ پہلے دین کا کام کرتے تھے پھر دنیا کا کام کرتے، ان کے نزدیک پہلے کیا تھا؟ دین تھا، پھر اس کے بعد دنیا تھی۔ وہ جو دنیا کا کام بھی کرتے تھے وہ دین سمجھ کے کرتے تھے، وہ دین، اگر وہ اپنے بچوں کے لیے کمانے جاتے تھے تو وہ اس نیت سے نہیں جاتے کہ اپنے بچوں کو کمانے، وہ اس نیت سے جاتے تھے کہ یہ میرے اوپر فرض کیا اللہ نے۔ کیا کیا ہے؟ یہ کمانا مجھ پر اللہ نے فرض کیا، میں اپنے فرائض جو ہے نا انجام دے رہا ہوں۔ جیسے نماز فرض ہے، کیا ہے؟ جیسے نماز فرض ہے، جب میں اس کو انجام دے رہا ہوں تو اس پر ثواب مل رہا ہے، اسی طرح جو میں اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماتا ہوں تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی ثواب میں آ جائے گا۔ اور نیک تاجر بھی جو ہے نا عرش کے سائے میں ہوگا۔ عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ نیک تاجر بھی، تجارت بھی کرو، نیک تجارت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تجارت کرتے تھے، تاجر تھے بہت بڑے۔ ایک شخص آیا، کہا آپ کا جو مال آ رہا تھا سمندر میں، اور وہ ساری وہ کشتی پوری ڈوب گئی۔ کیا ہو گئی؟ وہ کشتی ڈوب گئی اور سارا مال غرق ہو گیا آپ کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے آنکھیں بند کی 5 منٹ کے بعد، اور آنکھیں کھولنے کے بعد کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ 5 منٹ آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھولنے کے بعد فرمایا الحمدللہ، پھر اپنے سبق میں مشغول ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اپنے اسباق میں مشغول ہو گیا، پڑھانے میں مشغول ہو گیا۔ تو کسی شاگرد نے سوال کیا، کہا حضرت آپ کو اس نے اتنے غم کی بات سنائی، آپ کا سارا مال ڈوب گیا، کیا ہے؟ آپ 5 منٹ کے لیے خاموش ہو کے آنکھیں بند کے، اس کے بعد آپ نے الحمدللہ کہا، حالانکہ آپ کو صبر کرنا چاہیے تھا، آپ نے شکر کیا۔ کیا کیا؟ صبر پر ہی تو شکر ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا جب مجھے یہ خبر پہنچی تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ دی۔ کیا دی؟ میں نے اپنے دل کی طرف توجہ دی کہ آیا میرے دل پہ کوئی حرکت اس کی وجہ سے آئی تو نہیں، اس کی وجہ سے کوئی غم تو آیا نہیں، کوئی تکلیف تو آئی نہیں، کبھی مال کی محبت تو نہیں ہے۔ تو جب میرے دل میں کوئی مال کی محبت ہی نہیں تھی، نہ اس کی وجہ سے کوئی غم آیا، نہ کوئی تکلیف آئی، بس اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ تو جب میں نے اپنے دل میں دیکھا کہ میرے دل پہ کچھ نہیں ہوا تو میں نے اپنے دل کے لیے کہا الحمدللہ کہ اللہ نے میرے دل کو اس کے لیے، یہ محبت مال کی میرے دل میں اللہ نے نہیں ڈالی۔ میں اس مال کو کیا ہے، وہ تو آنے جانے کی چیز ہے، آج نہیں کل پھر آ جائے گا۔ کیا ہے؟ آج نہیں تو کل پھر آ جائے گا۔
اور اگر جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں کہ ہاں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا کہ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً میں ان کی معیشت کو ضنقا تنگ کر دوں گا، میں ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ جب ہم نیک کیوں؟ اس لیے کہ خسر کیا ہے؟ خسارہ ہے نا۔ جب ہم اللہ کے ذکر نہیں کریں گے اور نیک اعمال نہیں کریں گے اور اللہ کی طرف جائیں گے نہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دوڑیں گے نہیں، تو پھر اللہ ہمیں اپنے معاملات میں تنگ کرنا شروع کر دے گا۔ حدیث قدسی ہے نا، اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے۔ اللہ کہتا ہے اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، تو اپنی چاہت کو قربان کر دے میری چاہت پر، ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے، جو تیری چاہت ہے وہی ہوگا۔ اگر کرے گا تو اپنی چاہت تو تکا دوں گا تجھ کو تیری چاہت میں، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت، ہوتا وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے۔ جب ہم اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں پر کیا کریں گے؟ قربان کر دیں گے، تو وہی ہوگا جو ہماری چاہت ہوگی۔ ہاں وہی ہوگا نا، پھر اللہ وہی کرے گا جو ہمارے منہ سے نکلے گا، وہی اللہ کرے گا۔ جو ہم کسی کو بولیں گے وہی اللہ کرے گا، اس لیے کہ ہماری چاہت اس میں ختم ہو گئی۔ یہ چاہت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اور جب ہم اپنی چاہت کریں گے تو پھر وہ رب ہے، کیا ہے؟ وہ رب ہے، وہ اتنا تکا دے گا، اتنا تکا دے گا کہ پھر اس وقت سے گزرنا بھی مشکل بن جائے گا، اس وقت سے گزرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ جب ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں گے اور نیک اعمال کریں گے، شیاطین مارتے ہیں، شیاطین نہیں چھوڑتے، کیا ہیں؟ شیاطین نیک اعمال کے لیے کیا نہیں کرتے؟ نہیں چھوڑتے۔ آپ کو اوپر ماریں گے، جادو ماریں گے، طبیعت خراب کریں گے، کبھی کیا اٹیک ماریں گے، کبھی کیا اٹیک ماریں گے، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی ہے۔ کیا نہیں دینی ہے؟ کہ آپ نے ماشاءاللہ کام تو سیکھا ہوا ہے، کاٹ کر لیا کرو، کیا کرو؟ شیاطین جلا دو، تابع کرو، اگر تابع نہیں ہوتے مسلمان کرو، نہیں ہوتے تابع کرو، نہیں ہوتے جلا دو، خود ہی آہستہ آہستہ ہٹ جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ آہستہ آہستہ خود ہٹ جائیں گے اور آپ کو نیک اعمال کی طرف دیکھیں نہیں۔ وہ ایک شخص تو ہمیشہ جو ہے نا وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور کبھی اس سے فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی بھی قضا نہیں ہوئی۔ ایک دن اس سے فجر کی نماز قضا ہوئی اور جب فجر اس کی آنکھ کھلی تو وہ اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا اللہ کے سامنے کہ پورا دن پوری رات اس نے رونے پہ گزار دی۔ یا اللہ آج مجھ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی، کیا ہوئی؟ آج میں آپ کی نافرمانی کے لسٹ میں آیا، آپ کے نافرمانوں کی لسٹ میں آیا، اتنا کمزور، اتنا رویا۔ دوسرے دن جب سویا تو ایک بندے نے آ کے اٹھایا، بولتے اٹھو فجر کی اذان جیسی ہوئی، اٹھو، بولتے آج نماز کا وقت ہے، کیا ہے؟ چلو نماز کے لیے۔ اس نے اس کو دیکھا، اس نے کہا یار یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، کیا ہے؟ تو بڑا نیک آدمی ہے۔ بولتے ہیں یار تو کیسے نیک آدمی ہے؟ کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں، کیا ہے؟ اس نے کہا تو نے کیسے نیکی کا کام کیا ظالم؟ ہاں تو نے کیسے نیکی کا کام کیا؟ بولتا ہے میں نے نیکی کا کام نہیں کیا تھا، کل تیرے سے نماز قضا کی، تو اتنا رویا کہ اللہ نے تیرے اور تیرے ساتھ میں جتنے جو ہے نا علاقے والے تھے سب کی بخشش کر دی۔ میں اس ڈر سے لگے کہ اگر آج بھی اس کی نماز قضا ہوگی یہ ڈبل روئے گا، سارے علاقے والے کی بخشش ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ چلو یہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، جا یار اپنی نماز پڑھ، کیا کر، میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ تمہیں جو ہے نا نماز کے لیے جگہ، لیکن اس میں کیا تھا میری؟ اس میں میری لالچ تھی کہ کہیں تیری اس حرکت کی دوبارہ قضا ہونے کی وجہ سے اللہ پورے علاقے کی بخشش نہ کر دے، کیا نہ کر دے؟ تیرا وہ رونا اللہ کو اتنا قبول ہوا، اتنا مقبول ہوا کہ آپ اللہ کے سامنے اتنا روئے کہ اللہ نے آپ کے پڑوس کے جتنے لوگ تھے آپ کی اس ایک عمل کی وجہ سے ان کو بھی بخش دیا۔ کیا کر دیا؟ ان کو بھی بخش دیا۔ اس لیے تو جب آپ لوگ نیک اعمال کرو گے اور اس پر روئے گے اور استغفار کرو گے یہ خود آپ کو جگائے گا، بولے گا یار چھوڑو اس کو نماز پڑھنے دو، کیا کرنے دو،
اس کو نماز کرنے دو، لیکن نماز ہی تو ہے، پڑھ لے گا، کیا کر لے گا؟ وہ کہتا ہے کبھی کبھی نفس کو، یہ نفس بھی انسان کا بڑا وہ ہے، اپنے انسان کے ساتھ بڑا کھیلتا رہتا ہے، تو بولتے ہیں کبھی کبھی نفس کو بھی دھوکہ دیا کرو۔ کس طرح؟ بولتے ہیں جب آنکھ کھلے تہجد میں، تو آنکھ کھلنے کے بعد پھر یہ بول دیا کرو کہ کوئی مسئلہ نہیں یار، صرف اٹھ کے دعائی تو کرنی ہے، دعائی کر لوں گا پھر سو جاؤں گا، کیا ہے، بیٹھ کے دعا کروں گا پھر سو جاؤں گا، دعا کے لیے تو چھوڑ دے گا نا، کہے گا چلو یار۔ بولتے ہیں جب آپ بیٹھ جاؤ تو پھر اس کو بولو یار خیر کوئی ابھی بیٹھ تو ویسے بھی گئے، دعا کے لیے تھوڑا وضو ہی کر لوں، کیا ہے، دعا کے لیے تھوڑا وضو ہی کر لوں، تو کیا ہو گیا، وضو کر کے پھر دعا کر لوں گا، پھر لیٹ جاؤں گا۔ تو اس کو بہلایا کرو، کیا کرو، جیسے بچوں کو بہلاتے، پھر جب آپ وضو کرو تو جیسے ہی وضو کر کے نکلے تو انسان خود اشاش بشاش ہو جاتا، تو کہتے کہ چلو 2 رکعت نفل ہے وہ بھی پڑھ لیں گے، کیا ہے، یہ تمہیں خود چھوڑے گا، ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ لو، ہاں 2 رکعت نفل ہے پڑھ لو، 2 رکعت۔ تو آپ جب نفل پڑھو گے تو خود بخود یہ تمہیں چھوڑنے لگ جائے گا کہ چلو نفل۔ تو پھر نوافل میں جب ایک مرتبہ کھڑے ہوگے تو اپنی تہجد بھی پوری کرو اور قرآن کی تلاوت بھی کرو، قرآن کو پس پش نہ ڈالو، کیا ہے، ہم لوگ صرف رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں نا، قاری رمضان، حافظ قرآن بھی جو ہے نا، جو تراویح سناتے ہیں وہ بھی رمضانوں میں تلاوت کرتے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں ہماری طرح تو وہ بھی رمضان میں صرف قرآن کو اٹھا کے تلاوت کرتے ہیں، بس رمضان گزرا سب کچھ گزر گیا، رمضان گزرا تو سب کچھ گزر جاتا ہے، پھر ساری چیزیں گزر جاتی ہیں۔ حالانکہ رمضان تقوی کا مہینہ ہے، کس کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ہاں رمضان کو کس میں فرض کیا گیا، رمضان کو فرض کر دیا ہم نے آپ لوگ کو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے تم پر رمضان کا کیا کر دیا، فرض کر دیا روزے، یہ نہیں کہ تم پہ فرض کیے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، تم سے، ہاں ایک شخص جب بیمار ہوتا ہے نا، اس کے اوپر اگر شیاطین کے اٹیک ہوتے ہیں یا کوئی مرض ہوتا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر اکیلا ہے کیا، تو وہ گھبرا جاتا ہے، کیا ہے، اور بالکل جب اس کو 2-3 لوگ بولتے ہیں کہ یار ٹینشن نہیں لے میں بھی اس مرض سے گزرا ہوں، کیا ہے، ہاں تو پھر اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہ صرف میرے اوپر نہیں ہے، اس سمندر میں اور بھی ہے، کیا ہے، اس سے دل بہلنے لگتا ہے، انسان کا حوصلہ مل جاتا ہے اس کو بڑا۔ تو اس لیے اللہ یہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، میں نے تم پر روزے فرض کیے، ٹینشن نہیں لو کہ صرف تم لوگوں پر فرض کیے، کیا ہے، صرف تم لوگوں پر یہ نہیں ہے کہ بس تم لوگوں پر فرض ہے، تمہیں بھوکا رکھا ہے، تمہیں پیاسا رکھا ہے، تمہیں سب چیزوں سے رکھا ہے، نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی میں نے یہ روزے فرض کیے، وہ بھی اس طرح کرتے تو پھر دل بڑا ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں، ہم سے پہلے لوگ بھی یہی تو روزے رکھتے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تقوی کا مہینہ ہے، کس کا مہینہ ہے، اور آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ مجھے ہمارے عمر میں برکت دے، رجب اور شعبان میں اور رمضان تک ہمیں پہنچا، کیا اگر رمضان کا مہینہ ہمیں نکلوا۔ تو رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ گیا ہے، کتنے مہینے، کتنے ڈیٹ میں، 1 مہینہ، بس صرف بیچ میں شعبان رہ گیا، 29 رجب یا 19 رجب یا 20 رجب ہے، 1 مہینہ رہ گیا۔ رمضان کی تیاری کیا کرو، شروع کرو۔ رمضان سے پہلے جب آپ پریکٹیکل کرو گے اعمال کی، کیا کرو گے، ہم ابھی سے اگر قرآن کی تلاوت کریں گے اور ابھی سے پریکٹیکل کریں گے تو پھر رمضان میں ہمارے لیے آسانی ہوگی، اس کو ہم ڈبل کر دیں گے، کیا کر دیں گے۔ اگر ہم رمضان میں شروع کریں گے تو وہ سنگل ہی رہے گا، کیا رہے گا، اگر ہم ابھی سے 1 پارہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس پہ عادی ہو گئے تو رمضان میں ہم 1 پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے، خود بخود 2 ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، خود بخود 2 ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم نے رمضان میں شروع کر دیا تو 1 پڑھنا، کیا ہے، وہی 1 پڑھیں گے تو رمضان گزر گیا وہ 1 بھی چلا جائے گا،
جب رمضان گزر جائے گا وہ ایک بھی چلا جائے گا. اب ایک مہینہ پہلے رمضان کی تیاری کرنا. اب اسے اگر ہم ایک پارہ پڑھیں گے تو رمضانوں میں 2-3 پہ خود چلے جائیں گے, اور اگر ابھی ہم 2 پڑھیں گے تو رمضانوں میں 3-4 پہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ 61 قرآن رمضان میں ختم کر دیتے. کتنے؟ ہاں, جس کے ہم ماننے والے کہتے ہیں نا حنفی ہے ہم. کیا ہے؟ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. تو وہ 61 قرآن اس لیے ختم کرتے تھے کہ وہ ہر مہینہ میں 30 قرآن روزانہ ختم کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کیونکہ روزانہ ایک قرآن وہ ختم کرتے تھے, یہ ان کا معمول تھا. تو رمضانوں میں کیا ہو گیا؟ ڈبل ہو گیا. رمضانوں میں ڈبل ہو گیا خود بخود, کیونکہ روزانہ وہ مہینے میں روزانہ ہر مہینے 30 قرآن ختم کرتے تھے. روزانہ ایک قرآن ان کا ختم ہوتا تھا, روزانہ ایک قرآن. اور عشاء کے وضو سے 40 سال, کتنے؟ 40 سال, یعنی آدھی زندگی گزر جاتی ہے. 30 سال 40 سال کے بعد تو انسان بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. ہاں, پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. ادھیڑ عمر سے بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے, جوانی چلی گئی, اب بڑھاپے. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, یعنی 40 سال وہ رات کو نہیں سوئے. 40 سال وہ رات کو نہیں سوئے. کتنا بڑا عرصہ ہے. ہاں, اس میں کیا کرتے تھے؟ یہی قرآن کی تلاوت. ایک دن جا رہے تھے, مسجد کا دربانی جو مسجد کا خادم تھا دروازہ بند کر, کہا صبر کرو میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں. کیا ہے؟ پھر آپ بند کر دیں. ٹھیک. امام ابو حنیفہ اندر گئے مسجد میں اور 2 رکعت نفل کی نیت باندھی اور الف لام میم سے شروع کیا اور والناس پہ قرآن ختم کر کے باہر آئے. الف لام میم سے شروع کیا اور والناس پر قرآن ختم کر کے آ گئے. وہ معزز تھے زمانے میں حافظ قرآن ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں حافظ قرآن ہو کر, ہم ذلیل و خوار ہے تارک قرآن ہو کر. کیا ہے؟ ہم ذلیل اور خوار ہے زمانے میں تارک قرآن ہو کر. جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو قرآن نے ہمیں چھوڑ دیا. کیا کر دیا؟ جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو قرآن نے ہمیں چھوڑ دیا. جاؤ, قرآن تو وہ چیز ہے کہ جو شخص قسم کا ہے, کوئی شخص قسم کا ہے کہ میں اللہ سے آج باتیں کروں گا. کیا کروں گا؟ تو اس کی قسم کا کفارہ نہیں, وہ قرآن کی تلاوت کرے. کیا کرے؟ کیونکہ قرآن اللہ کی باتیں ہیں نا, کلام ہے, تو وہ قرآن کی تلاوت کرے. تو جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. کس سے باتیں کر رہا ہے؟ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اور جب وہ نماز پڑھے گا اور نماز میں قرآن کی تلاوت, نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا, کیا ہوتی ہے؟ کوئی اور تلاوت تو نہیں کرتے, یہی قرآن ہوتا ہے. تو جب نماز پڑھے گا اور نماز میں اللہ کی تلاوت قرآن کی تلاوت کرے گا تو یہ بھی اللہ سے باتیں ہوتی ہے. کیا ہے؟ جب اپنے محبوب سے بندہ ہو. ایک دن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایک لڑکی پر بہت زیادہ عاشق تھا. کیا تھا؟ یہ عاشق تھا, عاشق مزاج تھا. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تابہ منزل صرف دیوانے گئے. کیا ہے؟ فرزانے نہیں جا سکتے اللہ کے پاس. ہاں, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تابہ منزل صرف دیوانے گئے. جو دیوانہ ہے وہ چلا جاتا ہے. تو عاشق تھا. کیا تھا؟ وہ ایک دن گزر رہا تھا راستے سے, عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا, رات تھی, اندھیرا تھا, تو گزر رہا تھا, بلکہ مغرب کی نماز, کیونکہ مغرب آج کل بھی گاؤں دیہات میں کیا ہے, گاؤں دیہات میں جب مغرب ہو جاتی ہے اس کے بعد گھپ اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ غائب ہو جاتے ہیں. پھر کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے آپ کو. یہ تو شعر ہے کہ رات کو 1 بجے بھی آپ کو بندہ گھومتے ہوئے نظر آتا ہے. 1 بجے بھی ایسا لگتا ہے کہ صبح ہے. گاؤں دیہاتوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے. مغرب کے بعد بالکل سناٹا ہو جاتا ہے, نماز پڑھی اور بالکل سناٹا. مغرب کی نماز کے بعد وہ گزر رہے تھے تو ان کی معشوقہ کھڑی ہوئی تھی. کیا تھی؟ گیٹ پر. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ گپ شپ میں لگ گئے. کس میں لگ گئے؟ گپ شپ گپ شپ گپ شپ گپ شپ گپ شپ گپ شپ گپ شپ. اتنی باتیں کہ فجر کی اذان ہو گئی. کیا ہو گئی؟ فجر کی اذان ہو گئی. تو اس کی معشوقہ نے کہا کہ عبداللہ ابھی تو فجر کی اذان ہو گئی. اس نے کہا ابھی تو عشاء کی اذان ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟
عبداللہ بن مبارک نے کیا فرمایا؟ ابھی تو عشاء کی اذان ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہو فجر کی، ابھی تو مغرب ہوئی ہے، ابھی تو مغرب ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو فجر کیا۔ غیب سے آواز آئی، کیا آئی؟ غیب سے آواز آئی کہ اے عبداللہ یہ رات اگر آپ ہمارے ساتھ گزارتے تو کیا ہوتا؟ ہاں، عشق میں اتنے مبتلا ہو گئے، عشق مجازی میں، کیا ہے؟ عشق مجازی میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ فجر کی اذان ہوئی یا عشاء کی اذان ہوئی۔ ہاں، اگر عشق حقیقی میں وقت گزارتے تو پھر کیا ہوتا؟ اور وہی ہوا، پلٹی ماری اس کے عشق نے۔ کیا ماری؟ عشق، عاشق تو پہلے سے تھا نا، صرف چینج کرنا تھا۔ کیا تھا؟ وہ عاشق مزاج تو پہلے سے ہی تھا، عاشق مزاج ہی اللہ کے پاس جلدی پہنچتا ہے۔ تو عاشق ہی اس کے اندر پہلے سے موجود تھے، اور اس نے وہیں سے کیا ماری؟ پلٹی ماری، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ اتنے بڑے بزرگ بن گئے۔ کیا بن گئے؟ اتنے بڑے بزرگ بن گئے۔ اور وہی ہوا، وہی راتیں اللہ کے ساتھ گزارنا شروع کرتی، وہی راتیں اللہ کے ساتھ گزارنا شروع۔ اور ایک شخص نے سوال کیا، حضرت فنا فی الشیخ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے فنا فی الشیخ؟ فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، سنا ہے نا؟ ہاں سنے؟ چلو شکر ہے، سنے۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ، تین مقامات ہیں۔ اور فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ پہلے موت سیکھتے ہیں پھر جینا سیکھا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ پہلے موت سیکھتے ہیں پھر جینا سیکھتے ہیں۔ تو فنا فی الشیخ کیا ہے؟ فنا فی الشیخ محبت ہے۔ کیا ہے؟ شیخ کے ساتھ محبت ہے۔ جب آپ شیخ کے ساتھ محبت نہیں کر سکو گے تو فنا فی الرسول پہ کیسے جاؤ گے؟ ہاں، جب اللہ نے آپ کے سامنے ایک بندہ دیا ہے اور اس کو انعامات دیے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے، جب آپ اس کے ساتھ اخلاص سے نہیں ہو، کیا ہے؟ اس کے ساتھ آپ لالچ میں ہو، اس کے ساتھ آپ کے دل میں کوٹ ہے، تو فنا فی الرسول پہ کیسے جاؤ گے؟ جا سکتے ہو؟ ہاں، جب آپ نیچے سے محبت نہیں کر سکتے ہو تو اوپر والوں کی کیا محبت کرو گے؟ اوپر والی کی محبت تو پھر کیا ہے؟ بہت دور کی بات ہے۔ کیا ہے؟ بہت دور کی بات ہے۔ جو تمہارے سامنے موجود ہے، جس کو تم دیکھ رہے ہو دن رات، کیا ہے؟ جس کو تم دن رات دیکھ رہے ہو، اس کے ساتھ تمہاری محبت کی کمی ہے، اس کے ساتھ تمہارے محبت نہیں ہے۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے۔ تو جب لوٹ آؤ گے، فرزانے سوچو گے، تو پھر کیا ہوگے؟ واپس لوٹ آگے۔ جب تمہاری محبت اس شخص کے ساتھ نہیں ہے، فنا فی الشیخ کے ساتھ، شیخ کے ساتھ محبت، شیخ فنا فی الشیخ کا مطلب ہے محبت، دل سے دل کو ملا دو۔ کیا کرو؟ دل سے دل کو ملا۔ محبت آداب خود سکھا دیتی ہے۔ ہاں، اور سکھایا کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ محبت آداب خود سکھاتی ہے۔ جس کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کی آداب خود کرنے لگ جاتا ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، اس کو بنانا پڑتا ہے؟ وہ صرف اس کو بولتا ہے بیٹھ، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ مجنون کو کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا محبت، آداب؟ ہاں، کسی نے نہیں سکھایا۔ لیکن جب لیلا کے گھر سے کتا گزرتا تھا، کیا گزرتا تھا؟ کتا، تو وہ اس کتے کے پیر چوم رہا تھا۔ لوگ بولتے تھے اس پاگل کو دیکھو، کیا ہے؟ کتے کے پیر چومتا ہے۔ بولتا ہے نہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کتا کہاں سے گزر کے آیا ہے، یہ کتا یہ گزرا کہاں سے؟ یہ لیلا کے علاقے کا کتا ہے۔ کس کا ہے؟ محبت خود سکھاتی ہے نا ادب۔ ہاں، محبت خود سکھاتی ہے۔ پھر محبت جا کے دونوں عالم میں یہ پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسے یاد یار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسے یاد یار۔ محبت خود سکھاتی ہے۔ الحب جانبین والبغض ہاکذا، الحب جانبین والبغض ہاکذا، بولتے ہیں محبت بھی دونوں طرف سے ہوتی ہے، بغض بھی دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ محبت بھی
دونوں طرف سے ہوتے ہیں، بغض بھی دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ جب تمہیں محبت ہوگی شیخ سے، کس سے؟ شیخ سے، تو یہ والی محبت تمہیں آگے فنا فی الرسول تک پہنچائے گی کہ ہاں یہ محبت اس کی خالص ہے، کیا ہے؟ یہ محبت یہاں سے خالص ہے تو پھر آگے اور خالص میں جاؤ گے۔ جب یہاں محبت میں کوٹ ہے تو یہیں رک جاؤ گے، کیا ہے؟ یہیں کیا؟ یہاں ہی نہیں ملی، رک کیا جاؤ گے؟ ابھی تک تم یہاں ہی نہیں پہنچے، ابھی تک ہم یہاں ہی نہیں پہنچے۔ جب یہی نہیں پہنچے تو آگے کیسے جائیں گے؟ جا سکتے؟ کبھی نہیں جا سکتے۔ اس لیے بزرگوں نے پہلے کیا لکھا ہے؟ فنا فی شیخ۔ کیا لکھا ہے؟ پہلے اس میں فنا ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ پہلے اس کی محبت میں تو فنا ہو جا، ہاں پہلے اس کی محبت میں فنا ہو جا۔ حدیث میں آتا ہے کسی کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ وہ پھر نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، بس اس شخص کی سنتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہرقل نے ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خط بھیجنا شروع کیے، بادشاہوں کو، قیس و قصر کے بادشاہوں کو، ایران کے، فارس کے، شام کے اور ہندوستان کے ہر بادشاہ کو خط لکھنا بھیجنا شروع کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں، کیا ہے؟ مجھ پر ایمان لاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ سب خطوط جب سارے جگہ پہ پہنچے تو ہرقل جو قیس و قصر کا بادشاہ تھا، کیا تھا؟ جیسے آج کل امریکہ کا بادشاہ ہو، کیا؟ قیس و قصر اس زمانے میں ایسے تھا جیسے امریکہ، ان کے اوپر لاکھوں فوج تھی، کیا تھی؟ اور اتنا پیسہ ان کے پاس، اتنا پیسہ، رعب و دبدبہ ان کا کہ قیس و قصر کے نام سن کے لوگ کانپتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نام سن کر کانپتے تھے۔ ہرقل نے ایک قاصد بھیجا آپ کے پاس، کہا جاؤ دیکھ کے تو آؤ یہ بندہ کون ہے، کیا ہے؟ ہم تک خط پہنچا، کیا ہے؟ ہم تک، کیونکہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ کچھ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ کون ہے کہ ہم تک خط پہنچایا۔ جب وہ پہنچے قاصد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے صحابہ کو دیکھا، صرف دیکھا، کچھ بات نہیں کی، ملے، ملاقات کی، دیکھ کے آئے اور ہرقل کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہا آپ ان سے نہیں جیت سکتے۔ کیا ہے؟ کہا آپ ان سے نہیں جیت سکتے۔ کہا کیوں؟ ان کے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، کیا چیز ہے؟ ہاں؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، ہاں؟ نہ فوج ہے، نہ طاقت ہے، ہاں؟ کچھ بھی نہیں، نہ فوج ہے، نہ طاقت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ہتھیار ہے، پھر کیوں نہیں جیت سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ کہا بس نہیں جیت سکتے تم ان سے۔ کیا ہے؟ کہا کچھ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اتنا جو ہے نا کہہ رہے ہو۔ کہا اس لیے کہ وہ ایسا شخص ہے جب وہ وضو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب وہ وضو کرتا ہے تو لوگ اس کا پانی زمین پر نہیں چھوڑتے۔ کیا ہے؟ اس کا وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا۔ جب وہ تھوک پھینکتا ہے تو لوگ چھلانگے مارتے اس کے تھوک پکڑنے کے لیے۔ کیا کرتے کہ یہ تھوک کس پہ لگے؟ مجھ پہ لگے، یہ تھوک مجھ پہ لگے، مجھے ملے۔ جب وہ بال نکلتے ہیں اس کے بالوں سے، کیا ہے؟ وضو کرتے وقت اگر بال توڑے سے نکل جائے تو لڑتے ہیں آپس میں کہ یہ بال کس کو ملے؟ مجھے ملے۔ کہا وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ دلوں پر جو ہے نا راج کرتا ہے۔ کس پر راج کرتا ہے؟ ارے تم محبت والوں سے نہیں لڑ سکتے۔ کیا ہے؟ تمہارا یہ رعب دبدبہ مال کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، تیری بادشاہت کی وجہ سے ان کے اوپر رعب دبدبہ ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے، حضور سے محبت ہے۔ محبت والوں کو کون جیت سکتے؟ کوئی جیت سکتا ہے ان سے؟ ان کے نزدیک اپنی جان کی کوئی اوقات نہیں۔ کیا ہے؟ ان کے نزدیک اپنی جان کی کوئی اوقات نہیں۔ ان لوگوں سے تم کیا جیتو گے؟ جیت سکتا ہے؟ تم نہیں جیت سکتے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا اے عمر، جب تم مجھ سے اپنے اولاد سے، اپنے جان سے زیادہ محبت نہیں کرو گے تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو تم
مومن نہیں ہو سکتے جب اپنی جان سے زیادہ محبت، کس سے؟ مجھ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جب وہ اپنے جان سے زیادہ محبت کرنے لگے تو انہوں نے ایمان، آج ان کے کیا ہے؟ قرآن مثالیں بیان کر رہا ہے، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ ہم نے ان کی مثالیں تورات میں بیان کی ہیں، کس میں بیان کی ہیں؟ اور ان کی مثالیں انجیل میں بیان کی ہے، کس کی؟ ان صحابہ کی، ان صحابہ کی، اس لیے کہ کیا کرتے آپ ہم سے؟ محبت کرتے ہیں، لالچ نہیں، محبت۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہے، کیا ہے؟ 3 چیزیں پسند ہے۔ آپ کے کہنے پر اپنا مال خرچ کرنا، کیا کرنا؟ اور آپ کو دیکھتے رہنا، آپ کو دیکھتے رہنا۔ اور تیسری چیز، آپ کے نکاح میں میری بیٹی آنا، آپ کے نکاح میں میری بیٹی آنا۔ تینوں چیزیں حضور کے لیے، تینوں چیزیں حضور کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم ادھر محبت نہیں کر سکتے فنافی شیخ میں، تو اگلی محبت کا کیا سوچو گے؟ ہاں، فنافی رسول کا کیا سوچو گے؟ وہاں کے تو انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ پہلے یہاں سے تو گزرو اخلاص کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ پہلے یہاں تو نیت صاف کرو، کدھر؟ شیخ کے ساتھ تو نیت صاف کرو۔ جب شیخ کے ساتھ نیت صاف ہوگا تو پھر خود بخود کس میں جاؤ گے؟ فنا فی الرسول میں چلے جاؤ گے۔ تو جب فنا فی الرسول میں جاؤ گے تو خود بخود فنا فی اللہ کی چلے جاؤ۔ فنا فی اللہ کی تے میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار۔ پہلے مٹانا پڑے گا، کیا ہے؟ پہلے مٹو، کیا کرو؟ مٹنا کس کو کہتے ہیں؟ مٹنا اس کو نہیں بولتے کہ بس مٹ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر سب کچھ چلتا ہے، حل بھی چلتے ہیں نا۔ جب دانہ جب زمین پہ جاتا ہے اور زمین کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر حل نہیں چلے تو وہ دانہ فائدہ دیتا ہے؟ ہاں، فائدہ دیتا ہے؟ نہیں، پہلے اس کے اوپر کیا چلتا ہے؟ حل چلے گا۔ رگڑے لاکھ رگڑے کائے گا خود آئینہ بن جائے گا، ہاں، لاکھ رگڑے کائے گا خود آئینہ بن جائے گا۔ پہلے رگڑے کائے جاتے، کیا کائے جاتے؟ رگڑے۔ جب دانے کے اوپر حل چلتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کھاد ڈالی جاتی ہے، کیا ڈالی جاتی ہے؟ ہاں، کھاد ڈالی جاتی ہے۔ کھاد ڈالنے کے بعد اس کو پانی دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے جو ہے نا درخت بننا شروع ہو جاتا ہے، نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پھر مالی کی ضرورت ہوتی ہے، کس کی؟ مالی اس کو دیکھتا ہے، کہیں کسی ہوا کا جھونکا اس کو کہاں نہ لے، کیا ہے؟ کہیں کسی کے پیر کے جس کے ساتھ لگ کر یہ نکل نہ جائے، کیا نہ ہو جائے؟ لوگ گھومتے گھومتے پیر کے ساتھ نکلنا، کہیں اس پہ کوئی کیڑا نہ لگے، کیا نہ لگے؟ کوئی مرض نہ لگے۔ پھر وہ مالی دیکھتا رہتا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے پانی دو، اس کو کھاد کی ضرورت ہے کھاد دو، اس کی ضرورت ہے یہ دو، وہ دو، پلا دو، دوائی کی ضرورت ہے دوائی دو۔ ہاں، پودا پھر بولتا ہے میں خود بڑا ہوا ہوں، ہے نا؟ جب پودا پھر جب بڑا ہو جاتا ہے، کیا ہے؟ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مالی کی ضرورت نہیں رہتی ہے نا، رہتی ہے؟ نہیں، پھر وہ پانی بھی خود لیتا ہے زمین سے، کیا لیتا ہے؟ کھاد بھی خود لیتا ہے زمین سے، ہر چیز خود لیتا ہے، پھر اتنی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ پھل دے رہا ہوتا ہے، کیا دے رہا ہوتا ہے؟ پھل دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرے اوپر کسی نے محنت کی ہے، کیا ہے؟ مجھ پر کسی نے محنت کی ہے، تب جا کے میں پھل دینے والا بنا ہوں۔ اگر اس زمانے میں وہ مجھے نہ دیکھتا تو کسی کی ہوا کا جھونکا مجھے لے کے چلا جائے، کسی کے پیر مجھے رون دیتا، کیا کر دیتا؟ کسی کے پیر مجھے رون دیتا، کوئی کیڑا مجھے کھا جاتا، کیا کر دیتا؟ کھا جاتا۔ جب آپ شیخ کے پاس آتے ہو تو اس وقت آپ کی مثال چھوٹے دانے کی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ جب وہ آپ پہ محنت کر کے حل چلاتا ہے، اور جب آپ تھوڑے سے نکلتے ہو، کیا کرتے ہو؟ جب ہم کیا کرتے؟ تھوڑے سے نکلتے، تو پھر شیخ نگہداشت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کہیں شیاطین اس کو مار نہ دے، کیا ہے؟
کہیں شیاطین اس کو مار نہ دے، کہیں ہوا کا کوئی، کہیں گناہ کا کوئی جھونکا اس کو لے کے نہ چلا جائے، کوئی گناہ کا جھونکا لے کے نہ، کوئی خواہش اس کو کیا نہ کرے، اڑا نہ لے جائے، کوئی حاسد اس کو روند نہ دے، کوئی حاسد اس کو روند نہ دے، کوئی کیڑا اس کے اندر لگ کے اس کو خراب نہ کرے۔ وہ تمہاری نگہداشت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب وہ تمہیں بناتا ہے اور درخت بنا دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے، پہ کہتے ہیں جاؤ اب لوگوں کو کیا کرو؟ پل دو، ہاں اب لوگوں کو پل دو، لیکن میری محنت کو نہ بلاؤ، ہاں میری محنت کو نہ بلاؤ، کیونکہ فنا فی الشیخ کی محبت کو نہ بلاؤ، میرے ساتھ کیا کرو؟ لگاؤ رکھو، میرے ساتھ آؤ، اس لیے کہ ہم نے تم پہ محنت کی، کیا کیے؟ مالی کی محنت ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں بنتا انسان، ایسے اللہ والا نہیں بنتا جب تک وہ شیخ کی محبت میں مٹ نہ جائے، کیا نہ ہو جائے؟ مٹ نہ جائے۔ تو پھر خدا کہتا ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب تو اپنے آپ کو بنائے گا، بن جائے گا، ہاں جب مٹا دے گا ہستی کو، بنے گا، پھر اللہ تجھ سے خود پوچھے گا بول تیری کیا رضا ہے، تو کیا چاہتا ہے، ہاں جو حدیث قدسی ہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو اپنی چاہت کو قربان کر دے، میری چاہت ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے، اگر کرے گا تو اپنی چاہت تو تکا دوں گا تجھ کو تیری چاہت میں، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو جب ہم اپنی چاہتوں کو اللہ پر قربان کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہماری چاہت ہوگی۔ ایک دن بالول رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، مٹی کے گھر بنا رہا تھا، کیا بنا رہا تھا؟ ہارون رشید اور زبیدہ گزر رہی تھی، جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، گزر رہی تھی، دونوں گزر رہے تھے۔ تو زبیدہ نے پوچھا بالول کیا کر رہے ہو؟ یہاں پر میں بالول کیا کر رہے ہو؟ مٹی کے گھر بنا رہا تھا، کھیل رہا تھا، کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے پوچھا کتنے کا ہے؟ کہا تیرے یہ گلے میں جو ہار ہے نا بادشاہت کا، اس کی قیمت اتنی ہے۔ اس نے فوراً نکالا، کہا یہ لے لو۔ ہارون رشید نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، وہ تو پاگل ہے۔ کیا ہے؟ وہ تو پاگل ہے۔ تو صحیح ہے نا، تو صحیح ہے، وہ تو پاگل ہے، تو بھی پاگلوں کے ساتھ پاگل ہو گئے۔ نے کہا میری چیزیں تیرے کو کیا ہے؟ میری چیزیں تیرے کو کیا؟ میں نے دے دی اس کو، تیرے کو کچھ ہے؟ اس نے اس کو توڑ دیا، اسی کے سامنے کڑا 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 توڑ کے پھینک دیا۔ کیا کر دیا؟ توڑ کے پھینک دیا۔ رات کو ہارون رشید نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ خواب دیکھا، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت۔ ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت محل ہے، کیا ہے؟ خوبصورت محل ہے، نہریں چل رہی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے کیا ہے؟ نہریں بہہ رہی ہے، خوبصورت۔ اس محل پہ لکھا ہوا ہے محل زبیدہ۔ کیا ہے؟ محل ہے۔ اس نے کہا شاید یہ، اس نے کہا بیوی کا محل ہے، چلو اندر چل دو۔ جیسے اندر جا رہا تھا، داروغہ نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا محل میں جا رہا ہوں۔ کہا تیرا ہے کیا؟ کہا بیوی کا ہے۔ بولتے تیرے بیوی کا ہے، تیرا تو نہیں ہے، جائے یہاں سے، وہ آئی نہیں ہے، تو آ رہا ہے، وہ آئی نہیں ہے۔ ابے بادشاہ تو زمین والوں کے لیے، ادھر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بادشاہ کدھر ہے؟ تو زمین پہ بادشاہ ہے، یہاں نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ادھر کا بادشاہ رب ہے، دونوں جہانوں کا، ہر جگہ کا۔ مالک یوم الدین، کیا ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں تو بہت بادشاہ پیدا ہو جائیں گے، لیکن اس دن کوئی بادشاہ نہیں، اس دن ایک رب بادشاہ ہے۔ نکل یہاں سے، کیا کر؟ نکل۔ صبح اٹھا، بھاگ کے گیا،
बालोल बैठा हुआ था, क्या कर रहा था? घर बनाते गए। बालोल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत के घर बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? कहा कितने का? उसने कहा देखने वालों के लिए नहीं है, निकल यहाँ से। क्या है? किसके लिए नहीं है? देखने वालों के लिए। देखने वालों के लिए नहीं है, निकल यहाँ से। बालोल ने अपनी चाहत क्या की थी? अल्लाह पर कुर्बान की थी। क्या किस पे कुर्बान की थी? इसलिए जब उसके ज़बान से निकला जन्नत के घर बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, तो अल्लाह ने उसको हकीकत करके दिखाया। क्या करके दिखाया? हकीकत करके दिखाया। उसकी ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ छोड़ा नहीं, रब ने छोड़ा नहीं, उसने वैसी दे दिया, लेकिन रब ने उसको पूरा कर दिया। इसलिए कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत। तू अपनी चाहत को कुर्बान कर दे, मेरी चाहत पर होगा वही जो तेरी चाहत है। तू चाहता है कि ये जन्नत का घर है, हम भी चाहते हैं चलो जन्नत के घर है। क्या है? तूने चाहा ना, तूने सामने वाले को बोला ना कि जन्नत के घर है। मिट्टी के घर को आपने कह दिया जन्नत के घर है, हमने दे भी दिया, हमने दे भी दिया, छोड़ा नहीं उसने। क्यों? इसलिए कि बालोल रहमतुल्लाह ने क्या किया था? अपनी चाहतों को कुर्बान कर दिया था रब पर। क्या किस पर कुर्बान कर दिया था? रब की चाहतों पर। इसलिए अल्लाह ने उसको पूरा कर दिया, इसलिए अल्लाह ने उसको पूरा किया, छोड़ा नहीं। जब हम भी अल्लाह की चाहतों में अपनी चाहतें कुर्बान करेंगे तो फिर जो अल्लाह हमारे मुंह से निकालेगा तो वो भी अल्लाह सच करेगा। क्या करेगा? तो जब हम नेक आमाल करेंगे, क्या करेंगे? अल्लाह के साथ पहुंचने के लिए क्या करना है? नेक आमाल जो अल्लाह ने कुरान में जा बजा बयान किए। क्या है? अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैब व युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात। सब्र और नमाज के साथ क्या करो? मुझसे मदद तलब करो। जब हम उसकी नमाज की पाबंदी करेंगे 5 वक्त, किसकी? 5 वक्त जमात के साथ। किसके साथ? ये नहीं कि बग़ैर जमात के, जमात के साथ, और उसके साथ तिलावत कुरान, और उसके साथ नवाफिल। क्या है? नवाफिल। तो हम क़ुर्ब पे चले जाएंगे। किस में जाएंगे? फिर ये क़ुर्ब मिलेगा अल्लाह का। और शेख की मोहब्बत, जब शेख की मोहब्बत मिलेगी तो फिर क़ुर्ब और भी बढ़ेगा। इसलिए कि करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जब तुम शेख से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह फिर तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। क्यों? इसलिए कि इस शेख से तुम इसलिए मोहब्बत करते हो कि इसको अल्लाह ने दिया ये चीज़। किसने दिया? तो इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो ना। और जब तुम शेख से मोहब्बत नहीं करते हो, अल्लाह वालों से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह कहते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो मेरे दोस्त है, क्या है? जो मेरे दोस्त है उनको ना कोई खौफ होता है और ना कोई गम होता है, ना वो डरते हैं ना उनको कोई खौफ होता है। आर्जी तौर पर तभी खौफ आता है इंसान के ऊपर। क्या है? तभी खौफ इंसान के ऊपर आर्जी तौर पर आ जाता है, लेकिन उस पर भी इस्तग़फ़ार करे। क्या करे? उस पर भी इस्तग़फ़ार करे। ईमान को अपने मजबूत करो। जब ईमान अल्लाह ने दिया है तो इस ईमान को मजबूती के यही आमाल है। क्या है? आगे रमज़ान का महीना आ रहा है और आपको पता है कि रमज़ान का महीना सीज़न का महीना है। किसका महीना है? सीज़न है ना। किसी की क्या सीज़न है और किसी का क्या सीज़न है, लेकिन मुसलमानों का ईमान का सीज़न है। किसका सीज़न है? ईमान का सीज़न है कि इसमें ईमान बढ़ जाए। क्या हो जाए? एक तो पेट खाली रह जाता है, और जब पेट खाली हो जाता है तो फिर ख़ुद ब खुद इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जे, नफ्स दबना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? नफ्स दबना शुरू हो जाता है। और इसके बाद कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा। वो एक आदमी था, उसका इंतकाल हुआ। क्या हुआ? इंतकाल हुआ। उसको कब्र में डाला, तो जो शख्स डाल रहा था तो उसके कुछ कीमती सामान कब्र में रह गए, भूल गया। रात को चुपके से गया, उसने कब्र खोली। कब्र खोलने के बाद जब
اس نے دیکھا کہ وہ پھولوں کے ہاروں میں بیٹھا ہوا ہے. کس میں بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں. خوبصورت جنت کے نظارے اس نے دیکھے. اس نے اٹھا کے قبر کو بند کیا اور اس کے گھر پہ آیا. کیا ہے؟ اس کے گھر پہ آیا کہ تیرا شوہر کیا عمل کرتا تھا نیک؟ تیرا شوہر کیا عمل کرتا؟ کہا میرا شوہر کوئی عمل نہیں کرتا تھا، اس کو قرآن نہیں آتا تھا. کیا نہیں آتا تھا؟ قرآن نہیں آتا تھا. وہ قرآن کو اٹھا کے صرف اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے کہتا تھا کہ یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے. روزانہ بس اس کا یہی کام ہوتا تھا. کیا تھا؟ جب وہ رات کو آتا تھا قرآن تو نہیں آتا تھا، نہ تلاوت آتی تھی نہ کچھ آتا، بس صرف قرآن کو اٹھا کے بس اس کی ایک ایک لکیر پر ہاتھ پھیر کے کہتے تھے یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے. اس ایک جملے پر اور اس ایک محبت پر اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر. بولتے ہیں عشق اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے نا. ایک محاورہ ہے نا، عشق اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. تو یہ محبت ہے. کیا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ محبت ہے. اس کی محبت تھی اللہ کے ساتھ. بس ایک جملہ بولتا تھا کہ یہ بھی سچ ہے، تو اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ بخش دیا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک چرواہا تھا. کیا تھا؟ چرواہا تھا. بیٹھا ہوا تھا، اللہ سے محبت کرتا تھا. تو بس جس کا جتنا ذہن ہوتا ہے، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے، جس کا جتنا، اس کا ظرف ہی اتنا تھا کیونکہ وہ چرواہا تھا، بکرے چراتا تھا اور کبھی بہت کم نہاتا تھا، ٹائم نہیں ملتا تھا، بکریوں میں گھومتا رہتا تھا، پھرتا رہتا تھا، تھک جاتا تھا بیٹا. تو اللہ کے ساتھ باتیں کرتا تھا، یا اللہ تو کتنا تھک گیا ہوگا. کیا ہے؟ تو کتنا تھک گیا ہو گیا. میں ایک بکرے چراتے چراتے تھک گیا، تو ساری دنیا چرا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تو ساری چلا رہا ہے، ساری دنیا چلا رہا ہے. پتہ نہیں آپ نہائے ہوں گے یا نہیں نہائے ہوں گے، آپ کے بالوں میں جوئیں اگے ہوگی. ہاں، اگر آپ مجھے مل جاؤ تو میں آپ کو نلا دوں اور آپ کے جوئیں نکال دوں. کیا کر دوں؟ آپ کی صفائی کر دوں. اپنے دماغ میں کیا ہے؟ محبت تھی نا. محبت، عشق اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. محبت تھی، بس لگا ہوا تھا اپنی محبت میں. کیا ہے؟ حالانکہ کفری الفاظ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کفری الفاظ کہہ رہا ہے. محبت تھی، لگا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے سنا. کیا سے کہا یہ کیا کہتا ہے تو؟ کیا فرمایا؟ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے. چرواہے نے جب یہ سنا کہ یہ کیا میں کر رہا ہوں، محبت میں تمہیں کسی اور چیز میں لگ، روتے ہوئے بھاگ گیا وہاں سے. کہا یا اللہ یہ کیا ہوا؟ بھاگ گیا. جب بھاگ گیا وہاں سے تو اللہ نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام پہ. کہا ہے موسیٰ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ ہمارے محبوبوں کو ہم سے دور کر دو. سبحان اللہ. کیا کر دو؟ آپ ہمارے، ہم نے تو آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اس کو ہم سے جوڑ. اللہ کو اس کی وہ ادا بھی پسند تھی محبت کی. یار کیا تھی؟ اس کی اپنی محبت کی وہ ادا بھی اللہ کو پسند تھی. ہاں یا نہیں؟ اپنے نبی کی طرف وحی کی. کس کی طرف؟ اپنے نبی کی طرف وحی کی. وہ بڑا محبوب ہے، بڑا اللہ رب ہے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی. کیا نہیں ہو رہی تھی؟ بالکل بارش نہیں ہو رہی تھی. تو لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا اے موسیٰ اللہ سے کہو کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ قحط سالی آ گئی. کیا آ گئی؟ قحط سالی آ گئی. سارے لوگ، موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا. آؤ کیا کرو، آؤ. سب آ گئے، بیٹھ گئے. بیٹھے تو اللہ سے دعا مانگتے رہے. نماز استسقاء کے لیے دعا مانگتے رہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کہ اے موسیٰ اس پورے لوگوں میں ایک بندہ بیٹھا ہے. کیا ہے؟ ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کی وجہ سے ہم بارش نہیں کر رہے. اس کو بولو یہاں سے نکل جائے، ہم بارش کر دیں گے. اس کو بولو یہاں سے نکل جائے، ہم بارش کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا. کیا کیا؟ بھائی ایک بندہ ہے، اس کی وجہ سے ساری قوم، پورا قوم جو ہے نا تباہی کی طرف جا رہا ہے. نکلو یہاں سے تاکہ محبت جو ہے نا بارش ہو جائے، اللہ کی رحمتیں آئے، اللہ کی رحمتیں آئے. من انم کہ من دانم، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. کیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. انسان اپنے اندر جھانک کے دیکھتا ہے کہ میں کیا ہوں.
تو وہ جو بندہ تھا اس نے اپنے اندر جھانکا، کہا کہ یہ تو میں ہوں، کیا ہے؟ یہ تو میں ہوں۔ اس نے کہا یا اللہ اگر اس سارے قوم کے سامنے میں اٹھ گیا تو یہ تو مجھے پتھر ماریں گے، تھوک پھینکیں گے، کیا کریں گے؟ یہ مجھے تھوک پھینکیں گے، مجھے لعنتیں دیں گے اور مجھے لات ماریں گے کہ تیری وجہ سے ہمارے پر یہ حال ہو گیا، تیری وجہ سے ہمارے اوپر یہ حال ہو گیا۔ یا اللہ میں تو کسی کام کا نہیں رہوں گا، میرے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ تو بڑا کریم ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا ہے؟ تو بہت کریم ہے، کیا ہے؟ تو بہت کریم ہے، مجھے معاف کر دے۔ بادل آئے، بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کوئی نہیں نکلا اور بارش بھی ہو گئی، کیا ہے؟ کوئی نہیں نکلا اور بارش بھی ہو گئی۔ تو کہا اے موسیٰ، اس نے ہم سے معافی مانگ لیا، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ کہا یا اللہ نام تو بتا دے کہ کون تھا۔ کہا اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا ہم نے آپ کو نام نہیں بتایا، اب تو وہ ہمارا نیک بن گیا، کیا ہو گیا؟ اب کیا بتائیں گے؟ جب وہ کیا تھا؟ جب وہ نافرمان تھا ہم نے آپ کو نہیں بتایا، ہاں؟ اب تو اس نے توبہ کر لی، کیا کر لی؟ اب تو اس نے توبہ کر لی، اس لیے ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ چل بارش اس لیے برساتی، اور رب ہے، کیا ہے؟ دل میں مانگو وہ معاف کر دیتا ہے، وہ سنتا ہے، دل کی باتیں کوئی نہیں سنتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شہ رگ سے بھی تمہارے قریب ہوں، کیا ہے؟ تمہارے شہ رگ سے بھی قریب ہوں، جو تم بولتے ہو وہ میں سنتا ہوں، جو تم دل میں خیال کرتے ہو مجھے معلوم ہے، کیا ہے؟ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی معاف کرتا ہے۔ ہاں قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت باندھی، تہمت باندھنے کے بعد اللہ اس نے پھر عورت نے اقرار کیا کہ یہ اس نے مجھے پیسے دیے، کیا ہے؟ اور آپ کے اوپر تہمت باندھنے کی اقرار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے ہر چیز کا اجازت دے دے، ساری چیزیں کی اجازت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا اجازت۔ زمین کو کہا اے زمین اس قارون کو دس دے، کیا کر دے؟ زمین نے جب قارون کو دسنا شروع کر دیا تو قارون نے کہا اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، کیا کر دے؟ اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، بار بار یہی جملہ بول رہا۔ زمین نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا دست ہے اس کو، دست تک ہے۔ جب یہاں تک آیا تو اس نے کہا اے موسیٰ تو میری مال کے پیچھے لالچ کرتا ہے، کیا ہے؟ اس نے ہوا کو حکم دیا سارا مال اٹھا کے لاؤ اس کے سر پہ رکھ دو۔ سارا مال ہوا نے جمع کیا اس کو اور اس کے سر پہ رکھا، اس کے مال کے ساتھ دفن ہو گیا، اندر گیا، آج تک اندر جا رہا ہے، آج تک اندر جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی کیا موسیٰ، کیا کہا؟ کہا اے موسیٰ اگر یہ مجھے ایک مرتبہ بولتا کہ یا رب مجھے معاف کر دے، کیا ہے؟ ایک مرتبہ بھی بولتا میں اس کو معاف کر دیتا، میں اس کو معاف کر دیتا، جاؤ میں اس کو معاف کر دیتا۔ اتنا کریم ہے، کیا ہے؟ اتنا کریم ہے۔ جب فرعون نے کہا ربی موسیٰ و ہارون، جب اس کے اوپر سمندر نے چپی ماری نا موت کے وقت غرق ہے، تو اس نے فوراً کہا ربی موسیٰ و ہارون۔ جبرائیل فوراً زمین پہ آئے، ایک دم اتنی سپیڈ میں آئے اور مٹی اٹھا اس کے منہ میں ڈال دی، فوراً مٹی اٹھا کے منہ میں ڈال دی۔ کسی نے جبرائیل سے سوال کیا آپ اتنی سپیڈ میں کیوں آئے اور اتنی تیزی سے آ کے اس کے منہ میں مٹی کیوں ڈالی؟ کہا اگر یہ دوسری مرتبہ بولتا نا اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ کیا کر دیتا؟ یہ دوسری مرتبہ بولتا، وہ رب اتنا کریم ہے، کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے اس رب کریم سے؟ وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ یہ دوسری مرتبہ بولتے وہ معاف کر دیتا ہے، جا وہ معاف کر دیتا۔ اس لیے ہم نے دوسری مرتبہ میں اس کو نہیں چھوڑا۔ تو وہ رب ہے، اس سے محبت کرو، کیا کرو؟ اس سے محبت کرو،
ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، کیا کرو؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، کیا کریں گے؟ وہ اپنے رب سے ملیں گے، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹیں گے، تو پھر ان کو کیا ٹینشن ہے؟ پھر ان کو کس چیز کی ٹینشن ہے؟ کسی چیز کی ٹینشن نہیں۔ موت تو انتقال ہے، منتقل کرنا ہے، کیا ہے؟ موت تو منتقل ہونا ہے اس جگہ سے رب کے پاس، بس جیسے یہاں سے ہم جہاز میں امریکہ چلے جاتے، بس اسی طرح منتقل ہونا ہے، کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ، اپنے رب کے پاس۔ تو بس یہ ہے کہ ہمارے پاس اعمال نہیں ہے، اور جو اعمال ہم کریں تو اس کو اپنی نیکی اپنی طرف منسوب نہ کرے کہ یہ میرا کمال ہے، کیا ہے؟ میرا کمال نہیں ہے، تیرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر کہ وہ مجھ پہ چاہ گیا تو میں زمانے پہ چاہ گیا، کیا ہے؟ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میں نے اتنا عشق کیا کہ جب میں اس کے ساتھ ملا تو وہ مجھ پہ چاہ گیا، جب اس نے مجھ سے محبت کی، کیا ہے؟ جب اس نے مجھ سے محبت کی تو پھر میرے ساتھ زمانہ محبت کرنے لگا، کیا کرنے لگا؟ پھر مجھ سے زمانہ محبت کرنے لگا۔ بس فرق یہ ہے کہ اس نے ہمیں کیا ہے؟ چاہا، تو جب وہ ہمیں چاہے گا تو اس کی محبتیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے، اور اللہ اپنا فضل ہم پر ہمیشہ کرے، کیونکہ اس کی فضل سے ہی سب جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمارے سے شیاطین کے شر سے بچائے، تمام سلسلے کو شیاطین کے شر سے بچائے، مجھے، ہمارے شیخ کو، سب کو شیاطین کے شر سے بچائے، اور قبر کے عذاب سے ہم سب کو بچائے، اور موت کے سکرات کے جو تکالیف ہے اس سے ہمیں بچائے، اور موت کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں سے نکال دے اللہ، موت کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں سے نکال دے، کیونکہ منافق آدمی موت سے ڈرتا ہے، کیا ہے؟ منافق ڈرتا ہے، مومن نہیں ڈرتا۔ جب صحابہ کسی بادشاہ کو خط لکھتے تھے تو اس خط میں ایک جملہ لکھتے تھے، کہتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ورنہ جزیہ دو، ٹیکس دو، کیونکہ دنیا مسلمانوں کی ہے، کس کی ہے؟ ہمیں ٹیکس دو کہ رہ رہے ہو یہاں پر، ورنہ جنگ کرو، میرے پاس ایسی فوج ہے، کیا ہے؟ میرے پاس ایسی فوج ہے کہ جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو اس طرح وہ موت سے محبت کرتے ہیں۔ کس سے محبت کرتے ہیں؟ وہ موت سے اسی طرح محبت کرتے ہیں، وہ موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ موت کو گلے سے لگانے والے لوگ ہیں۔ کیا کرنے والے لوگ ہیں؟ وہ موت کو گلے سے لگانے والے لوگ ہیں۔ تو موت کا جب ڈر انسان کے دل سے نکلتا ہے تو پھر اللہ کی محبتیں ساری آتی ہیں، کیا آتی ہے؟ یہ شیاطین ہیں، یہ اٹیک مارتے ہیں، یہ اسی طرح آپ کو موت کا خوف، بیماریوں کا خوف، اس کا خوف، یہ کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، یہ کروں گا تو موت آ جائے گی، یہ کروں گا، ابے موت تو ویسی بھی آنی ہے، کیا ہے؟ موت تو اس سے آج تک کون بچا ہے؟ کوئی بچا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پکڑ لے گا، کیا کر لے گا؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم بڑے قلعے میں، مضبوط قلعوں میں کیوں بند نہ ہو، کدھر؟ مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ نا، وہاں بھی آ کے تمہیں اچک کے لے کے چلی جاؤ، وہاں بھی چھوڑے گی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے، اسرائیل آئے، اور آنے کے ساتھ ان کی روح قبض کرنے کے لیے انہوں نے ایک مکہ مارا ڈھک کر کہ کیا کیا؟ آنکھ نکل گئی، گیا اللہ کے پاس، کہا یا اللہ تیرے محبوب نے ہمیں مکہ مارا، کیا کیا؟ کہا جاؤ اس کو بولو کہ ایک اس کے اوپر ہاتھ رکھو، مینڈے پر، تو جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے آپ کے جتنے بال ہوں گے، ایک ایک بال کے لیے ہم 1 سال کی زندگی دے دیں گے، کیا کر دیں گے؟ جبرائیل آئے، انہوں نے یہ بتایا، کہا بھائی اس طرح اللہ نے کہا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کہا اس کے بعد بھی موت ہے، اس کے بعد بھی، کہا اس کے بعد بھی موت ہے، کہاں؟
کہا بس ابھی لے لو. کیا کر دو؟ کہا تم مارا کیوں؟ کہا بغیر پوچھے آیا ہے. کیا ہے؟ لینے کے لیے آیا ہے؟ پوچھے تو صحیح. اس طرح اندر آ گیا. اس طرح اندر نہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ محبوب خدا ہے. وہ محبوب خدا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا تو جبریل پہلے آئے. کیا ہے؟ اسرائیل باہر کھڑے رہے, گھر کے باہر کھڑے رہو, اندر اس وقت نہ ہو جب اندر سے اجازت نہ آئے. کیا ہے؟ باہر جبریل اسرائیل باہر کھڑے رہے, جبریل اندر آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو بلا رہا ہے اپنے پاس. کیا کر رہے؟ اور اسرائیل باہر کھڑے ہوئے. کہا بلا دو اسرائیل کو. کیا کر دو؟ کیا کر دو؟ بلا دو. آؤ لے لو روح میری, لے لو, قبض کر دو. موت تو ویسی بھی آنی ہے, اس سے ڈر کے کیا کریں گے؟ اس سے ڈر کے. تو اچھا یہ ہے کہ جو زندگی باقی ہے وہ اللہ کے دین میں لگائے. کس میں لگائے؟ اللہ کے کاموں میں لگائے, اللہ کی محبت میں لگائے. کیا کرے؟ جب ہماری محبت اللہ سے بڑھے گی تو ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. اور جب ایمان بڑھے گا تو ساری چیزیں ختم ہونا چاہیے. اللہ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے شیخ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے حقوق کو ہم پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے سلسلے کو دین دنیا رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور ہمارے سلسلے میں کسی کو گمراہ نہ بنائے, نہ ہمیں گمراہ بنائے, اور آخری خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل دائمة. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل دائمة. یا اللہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے. یا اللہ غیروں کی محبت سے ہمیں نکال دے. یا اللہ غیروں کی محبت سے ہمیں نکال دے. یا اللہ تیرے بندے ہیں, تیرے سامنے مانگتے ہیں, تجھ سے مانگتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, تو ہمارے ایمان کو بڑھا دے, ان شیاطینوں کے وار کو ختم کر دے. یا اللہ ان کو نست و نابود کر دے. یا اللہ ان کو نست و نابود کر دے. یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ان شیاطینوں کے جو دوست ہیں چاہے وہ انسانوں میں ہے یا جس میں بھی, یا اللہ ان کو بھی نست و نابود فرما دے, ان کو بھی تباہ و برباد کر دے. جو تیرے بندوں کو ختم کرتے ہیں یا اللہ ان کو تباہ کر دے. کچھ بھی نہیں کر سکتے تیرے بندوں کے ساتھ, لیکن یا اللہ یہ لوگ ڈراتے ہیں. ان کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے, اپنا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے. ان کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے, موت کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے. اور یا اللہ حسد سے بچا, بغض سے بچا, کینے سے بچا, تکبر سے بچا ہم سب کو. یا اللہ
عاجزی ڈال دے ہم میں یا اللہ۔ یا اللہ اخلاص ڈال دے، ہمارے نیتوں کو صاف کر دے میرے رب، ہماری نیتوں کو صاف کر دے یا اللہ۔ آخری خاتمہ ایمان پر فرمانا یا اللہ، قبر کے عذاب سے بچا یا اللہ، قبر کے عذاب سے بچا، محشر کے عذاب سے بچا یا اللہ۔ حضور کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما دے، جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرما دے یا اللہ۔ یہاں ہم کسی عام انسان کو حساب نہیں دے سکتے، تیرے کو کیسا حساب دیں گے یا رب؟ ہم تو تجھے حساب دینے کے قابل نہیں ہیں میرے مولا، ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے، ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے یا اللہ۔ ہمارے شیخ کو سرتاج زمانہ بنا دے یا اللہ، ہمارے شیخ کو سرتاج زمانہ بنا دے یا اللہ۔ ان کی ساری تکلیفوں کو دور فرما دے، ہمارے ماں باپ کی تکلیفوں کو دور فرما دے یا اللہ۔ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے۔ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے یا اللہ، ہم نہیں جانتے میرے رب۔ تو نے بن مانگے اتنا سب کچھ دیا، اس کے بعد بھی تو دے دے یا اللہ، اس کے بعد بھی تو دے دے یا اللہ۔ تو اپنا بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ۔ حضور نے جو خیر مانگی اس میں ہمارا حصہ نصیب عطا فرما، اور جس شروں سے پناہ مانگے اس سے ہمیں پناہ دے دے، اس سے ہمیں پناہ دے دے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذو الجلال والاکرام۔